بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اسلامی ملک پاکستان میں یونیورسٹیز میں جدید تعلیم کا ماحول۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جوڑے صرف آسمانوں پر نہیں، پاکستان کے کالجوں اور یونیورسٹی پارکس میں بھی بنتے ہیں۔ یونیورسٹی میں تمام طلباء لڑکے ہوں یا لڑکیاں سب میچور ہوتے ہیں، اچھے برے اور فائدہ نقصان کا بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیول پر کوئی ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرتا۔ یہاں جو بھی کپل یعنی کہ جوڑا بنتا ہے وہ دونوں کی باہمی رضامندی سے بنتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ وقت گزار کر 2-3 جوس کارنر پر جوس پینے اور کچھ ہوٹلز پر کھانا کھانے کے بعد ہی ایک دوسرے کو اپنا سب کچھ سونپ دیتے ہیں۔ یہاں آغاز صرف دوستی کی آڑ میں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں دونوں ہی سمجھتے ہیں کہ دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دو مخالف جنس اچھے دوست بھی ہوں تو بھی زندگی کسی نہ کسی موڑ پہ ایک دوسرے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ مضبوط ہوتے ہیں اور اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے صاف رشتہ رکھ کر آگے چلتے ہیں، مگر یہ تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ زیادہ تر جوڑے جسمانی تعلقات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یونیورسٹی لیول پر کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، یہاں سب کچھ دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔ آپ لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی، ملتان اور بہاولپور جیسے بڑے بڑے شہروں کے ریسٹورنٹ، گیسٹ ہاؤس، ہوٹلوں کو اکثر رات کے کسی پہر وزٹ کریں تو معلوم ہوگا یہاں پر موجود نوجوان جوڑوں میں سے 80% سے زائد کا تعلق شہر کے مختلف یونیورسٹیوں، میڈیکل کالجوں سے ہوگا۔ آپ مختلف پیزا شاپ، جوس کارنر کا وزٹ کریں تو آپ کو یہاں یونیورسٹیز کی کلاسیں بینک کر کے ڈیٹ پر آنے والے نوجوان جوڑوں کا ایک جمع غفیر ملے گا، اور 50 روپے والا جوس کا گلاس آپ کو 200 روپے کا ملتا ہے۔ 30 منٹ تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ 30 منٹ کے بعد آپ کو ایک اور آرڈر کرنا پڑتا ہے۔ یہاں اندر کرسیوں کی جگہ صوفے لگے ہوتے ہیں، یعنی کہ پورا ماحول بنا ہوتا ہے، آپ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یونیورسٹی لیول پر لڑکیوں کی جنسی زیادتی یا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے سراسر غلط ہے۔ یہاں نوجوان کپل شادی شدہ جوڑوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اور پوری کلاس بلکہ پورے ڈپارٹمنٹ کو خبر ہوتی ہے کہ کون سے والے کس کی ہے اور کون سے والا کس کا ہے۔ آپ ان بڑے شہروں میں اکثر شاپنگ مالز کا وزٹ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نوجوان جوڑے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر یا کمر اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر خریداری کرنے کے نکلے ہوں گے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق اس شہر کے مختلف یونیورسٹی سے ہوگا۔ پارک میں جائیں تو بہت ساری تتلیاں کچھ پروانوں کے ساتھ چپک کر یا یہ کہہ لیں کہ ان کی گود میں بیٹھی ملیں گی آپ کو۔ آپ یونیورسٹیوں کا اگر وزٹ کریں تو آپ کو رات کو گرلز ہاسٹل اور بوائز ہاسٹل سے بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں غیر حاضر ملیں گے۔ ان سب کے گھر پر کال کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ تو یونیورسٹیز میں ہیں۔ آپ مختلف ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤس کا وزٹ کریں تو آپ کو ان میں سے زیادہ تر یہاں پر ملیں گے، اور جن لڑکے اور لڑکیوں کا تعلق اسی شہر سے ہے تو بھی پریشانی کی بات نہیں۔ آپ کو شہر میں ایسے بہت سارے ہوٹل ملیں گے جو صبح 8 بجے سے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے لیے نوجوان جوڑوں کے لیے کمرے کرائے پر دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ سارے ہوٹل بنے ہی اسی کام کے لیے ہیں، اور سونے پہ سہاگا ان سارے ہوٹلوں کو بڑے بڑے پولیس افسران، بیوروکریٹ یا پھر سیاستدانوں کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ ہر ہفتے یا مہینے کی بنیاد پر بھاری رقوم کی صورت میں بھتہ وصول کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب کام آسانی سے ہو رہا ہے۔ اگر کبھی میڈیا کا دباؤ یہ ہو یا کوئی بڑی مخبری ہو تو بھی ان ہوٹل والوں کو پہلے سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ یونیورسٹی میں جائیں تو آپ کو اکثر ایسے جوڑے ملیں گے جن میں سے لڑکیاں آگے بیٹھے ہوئے موٹر سائیکل چلا رہی ہیں، اور جبکہ لڑکے ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تتلیاں ان سے موٹر سائیکل چلانا سیکھ رہی ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور اور خاص طور پر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ کو لڑکیاں چھوٹی چھوٹی شرٹس اور بہت باریک لباس پہنے اور چھوٹے چھوٹے ٹراؤزر پہنے نظر آئیں گے۔ دوپٹہ برائے نام ہوتا ہے یا پھر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اتنے باریک باریک لباس ہوتے ہیں کہ جسم سارے کا سارا آویزہ ہو رہا ہوتا ہے، اور سفید کپڑوں میں سیاہ رنگ صاف چلک رہا ہوتا ہے۔ آپ کو بہت سی خواتین حجاب میں یونیورسٹی آتے دیکھیں گے، اور پھر ایک طرف ٹھہر کر وہ حجاب اپنے پرس میں ڈال کر پرس ایک باریک سا دوپٹہ نکال کر گلے میں ڈال کر اپنی اپنی کلاسز میں جاتے ہیں۔ پھر جب چھٹی کے وقت باپ یا بھائی کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہی حجاب پرس سے نکال کر پہن لیا جاتا ہے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں لگی کہ یہ ٹائٹس اور اوپر سے چھوٹی چھوٹی باریک شرٹس پہننے کا آخر مقصد کیا ہے۔ آبیل مجھے مار، اتنی چھوٹی چھوٹی سی شرٹس پہننا اور پھر چلتے چلتے بار بار پیچھے سے اپنی شرٹس کو درست کرنا، کیا عمل ہے، کیا ضرورت ہے؟ یا تو پہن نہیں نہ پہن لیا تو بس پھر ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا جسم آپ کی مرضی۔ پھر مرد کیوں نہ کہے کہ میری آنکھ میری مرضی، لیکن یہ سب فیشن ہے۔ یہاں پر فکرے کسنا جرم نہیں، کیونکہ کھلے عام دعوت دی جاتی ہے کہ فکرے کسنے کی۔ میوزک کنسرٹ، کلچرل فیسٹیول اور اینول ڈنر کے نام پر ہونے والے رقص مجروں کی محفل سے کم نہیں۔ میوزک کنسرٹ پر جسم کے ساتھ جسم لگے ہوتے ہیں، اور ناچ گانے عروج پر کندھے سے کندھا جڑے ہوتے ہیں۔ منشیات کا سب سے زیادہ استعمال بھی یونیورسٹی کے طلباء ہی کرتے ہیں۔
جن منشیات کا کبھی آپ نے نام تک نہیں سنا ہوگا وہ منشیات یونیورسٹی لیول پر آپ کو نظر آتی ہیں۔ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ان منشیات کی عادی ہیں اور یہ بھی کسی فیشن کی طرف پروان چڑھ رہا ہے۔ لڑکیوں کے اصل میں یہ منشیات انتظامیہ کے ذریعے سے ہی فروخت کی جاتی ہیں اور بہت سے گروہ اپنے سہولت کار ان طلبات میں سے ہی چنتے ہیں۔ پہلے نشے کا عادی بنا دیا جاتا ہے اور پھر جسم فروشی کے مقاصد کے لیے ان لڑکیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ خواتین کے مطابق مرد حضرات اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور مردوں کے مطابق خواتین اپنے جسم کی حفاظت کریں، مگر دونوں میں سے کوئی بھی اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ یہ اسپتالوں اور کچرے کے ڈھیر میں ملنے والے نومولود بچے طوائف کے نہیں ہوتے بلکہ ان تعلیم یافتہ افراد کے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اسپتالوں میں آنے والے غیر قانونی طور پر ابارشن اسی انڈرسٹینڈنگ کا نتائج ہیں۔ نان پریگنینسی کی فروخت ہونے والی ادویات کے خریدار بھی زیادہ تر یہی انڈرسٹینڈنگ والے جوڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی سچ ہی لکھے یا بولے وہ چھوٹی سوچ کا مالک ہے، وہ تنگ نظر ہے، وہ دیہاتی ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہماری یونیورسٹیاں کوٹھے اور چکلے ہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ یونیورسٹیاں اور یہ تعلیمی ادارے جسموں کی تجارت کی منڈیاں ہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں یہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی جسمانی تعلقات اور زنا کو فروغ دے کر والدین کی عزتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ یونیورسٹی کا مطلب مادر علمی ہے۔ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچیوں کے سر سے دوپٹہ اور جسم سے لباس اتارنے کی تربیت کو پروان چڑھا رہی ہے؟ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بیٹوں کو بے حیائی اور زنا کی تعلیم دے رہی ہے؟ بلکہ یہ یونیورسٹیاں شاید طواف کے کوٹھوں سے بھی زیادہ گری ہوئی ہیں، کیونکہ ایک طوائف اپنی مجبوری کے تحت اپنا جسم فروخت کرتی ہے اور اس کے پاس آنے کے والے گاہک پیسے دے کر اس کا جسم خریدتے ہیں، مگر ہماری یونیورسٹیاں وہ کوٹھے اور وہ اڈے ہیں جہاں عورت اپنا جسم اپنی مرضی سے اپنی پسند کے شخص کو خوشی خوشی پیش کرتی ہے، اور یہاں جسم لینے والا کوئی خریدار نہیں ہے، وہ ایسا گاہک ہے جسے مفت میں شراب اور شباب مل رہے ہیں۔ یہاں اس فیشن کو انڈرسٹینڈنگ کا نام دیا جاتا ہے اور سارے فسادات کی جڑ کو ایجوکیشن ہے۔ ہمارا دین اسی وجہ سے اس نظام تعلیم کی مخالفت کرتا ہے اور یہ نظام تعلیم ہماری نسلوں کو اجاڑ رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے نوجوان پڑھے لکھے جاہل کے لقب سے نوازے جا رہے ہیں۔ یہ یونیورسٹیاں تعلیم، علم، تربیت، تہذیب، ادب، شعور کچھ بھی نہیں دے رہی، بلکہ جو تھوڑا بہت ان سب کا تناسب موجود ہے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری یونیورسٹیاں فقط کاغذ کے ٹکڑے دے رہی ہیں، غلامی کی سوچ اور سرکاری نوکری خواب عنایت کر رہی ہیں، لالچ اور حسد عنایت کر رہی ہیں۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا، انفرادی طور پر اصلاح اور کوشش کرنی ہوگی، تب جا کر اجتماعی چیزیں درست ہو سکتی ہیں۔ تاخ ویڈیو بنانے پر معذرت خواہ، مگر ویڈیو میں جو کچھ بھی تحریر ہے وہ سچ ہے اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ میرے مطابق یہ موضوع بہت طویل اور ایک گہرا سمندر ہے، تو اس چھوٹی سی ویڈیو مکمل نہیں ہو سکتا۔ خوش رہے، سلامت رہے، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔